الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، گفتگو ہماری خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ ماہ شعبان کے آخری جمعے کو رسول اللہ نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ چند دن ہی باقی تھے ماہ رمضان کی آمد میں، لہذا رسول اللہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی ہے اور تمام تر اصحاب تشریف فرما ہے، اور وہاں پر رسول اللہ نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا۔ اگرچہ اس خطبے میں ساری باتیں ماہ رمضان کے حوالے سے ہے، اس خطبے میں شعبان کا لفظ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ رسول اللہ نے اس خطبے کو ماہ شعبان کے آخر میں ارشاد فرمایا۔ اور سامعین محترم، آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہ خطبہ ایسا خطبہ ہے کہ جس کو اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، اہل تشیع نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، مگر ایک فرق کے ساتھ۔ اہل سنت کی کتابوں میں اس خطبے کا آخری حصہ جس میں امیر المؤمنین کی خلافت کا تذکرہ ہے، جس میں امیر المؤمنین کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اے علی، تیرے سے جنگ مجھ سے جنگ ہے، تجھ سے صلح مجھ سے صلح ہے، تو یہ جو حصہ تھا جس میں امیر المؤمنین کی خلافت کا تذکرہ ہے اور جس میں امیر المؤمنین کے فضائل کا تذکرہ تھا، اس حصے کو کاٹ دیا گیا اور اہل سنت کی کتابوں میں باقی حصے کو نقل کر دیا گیا۔ لیکن ہماری کتابوں میں یہ خطبہ مکمل جتنا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اتنا جو ہے وہ نقل کیا گیا۔ مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں اس خطبے کو تحریر کیا۔ اچھا، اس خطبے کی سند میں کوئی اشکال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس خطبے کے جتنے راوی ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ آپ کی خدمت میں اگر یاد ہو کہ پچھلے خطبے میں اس خطبے کا حوالہ بتایا تھا کہ یہ خطبہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب عیون اخبار الرضا اس میں نقل کیا ہے۔ عیون اخبار الرضا نام سے ہی آپ دیکھیں تو یہ وہ کتاب ہے کہ یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عیون اخبار الرضا، امام رضا کی اخبار کا چشمہ، یعنی امام رضا کی جتنی احادیث ہے ان کا چشمہ۔ ساری احادیث اس کتاب میں فقط اور فقط امام رضا کی ہے۔ تو پھر سوال آئے گا کہ جب امام رضا کی روایتیں ہیں تو پھر رسول اللہ کا خطبہ اس کتاب میں کیا کر رہا ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ امام رضا نے روایت کی اپنے بابا سے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ساتویں امام سے، ساتویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا چھٹے امام سے، چھٹے امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا پانچویں امام سے، اور یہ سلسلہ پہنچا امیر المومنین تک، اور امیر المومنین نے کہا میں نے سنا رسول اللہ سے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے سارے کے سارے معصوم راوی ہے، کوئی بھی اس میں غیر معصوم راوی نہیں ہے، ہر ایک اس میں معصوم ہے۔ اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی زنجیر والا سلسلہ۔ اگر آپ کو یاد ہو، آٹھویں امام کو جب مدینہ سے خراسان لے جایا جا رہا تھا تو نیشاپور پر مولا نے وہاں رک کر جو ہے وہ جب وہاں پر مولا کی سواری پہنچی تو کافی لوگ جو ہے وہ آ گئے اور مولا کا جو ہے وہ راستہ روکا اور مولا سے کہا کہ آپ اپنے جد کی کوئی حدیث ہمیں سنائیے۔ تو مولا نے جو ہے وہ وہاں پر کہا کہ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور پوری سند بیان کی پہلے امام نے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کا جو یہ کہنا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ جو ہے وہ اس میں میرے عذاب سے امان پا گیا۔ اور پھر مولا نے اپنی سواری کا جو پردہ تھا اس کو ڈال دیا اور پھر سواری آگے بڑھی، پھر رکے مولا اور پھر مولا نے دوبارہ پردہ ہٹایا اور کہا ولیکن بشرطھا و شروطھا، لیکن اس کی پھر کچھ شرائط ہیں
ایسا نہیں فقط انسان نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کام ہو گیا بس. کہا انا من شروطہا, میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. ٹھیک ہے, یعنی میری ولایت اگر نہ ہوئی تو پھر یہ لا الہ الا اللہ بھی کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ جو حدیث مولانا نے یہاں پر بیان فرمائی یہ بھی سلسلۃ الزا والی تھی, یعنی 8ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا, 7ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا. تو اس سلسلے کو کہتے ہیں سلسلۃ الزا. اور اہل سنت کے عالم نے کہا ہے کہ یہ سلسلہ اتنا پاک اور اتنا معصوم سلسلہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی بیمار ہو اور پانی پر دم کر کے اس سلسلے کو جو ہے وہ اس کو پلا دیا جائے تو اگر وہ شفا پا جائے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں, کیونکہ یہ سلسلہ اتنا پاکیزہ سلسلہ ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. تو خلاصہ کلام یہ کہ خطبہ شعبانیہ کی روایت میں کوئی اشکال نہیں, سارے کے سارے راوی اس میں معصوم راوی ہے, ایک بھی غیر معصوم راوی نہیں کہ ہم سوچیں کہ شاید خطبے میں اس نے آگے پیچھے کر دیا ہو, شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو. بالکل ایز اٹ از یہ خطبہ جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے. اچھا, پچھلے نشست میں جو ہے وہ ہم نے خطبہ آغاز کیا تھا, اس میں کیا جملے تھے وہ میں فقط اور فقط آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور پھر آج کی جو ہے وہ بات کا آغاز کرتے ہیں. کہ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا, اے لوگو یقیناً خدا کا مہینہ آ رہا ہے, یعنی ماہ رمضان, خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. کس کے ساتھ؟ برکت, رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے. آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں اگرچہ, ذیقعت, ذی الحج, محرم, رجب, لیکن پھر بھی ماہ رمضان ان تمام سے افضل ہے کیونکہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. پھر فرمایا کہ اس کے دن یعنی ماہ رمضان کے جو دن ہیں وہ تمام دنوں سے افضل, اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل. اور کیا دن کیا رات, اس کا ایک ایک پل, ایک ایک لمحہ تمام تر سال کے لمحوں سے جو ہے وہ افضل لمحہ ہے. اس کے بعد پھر فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے, یعنی آپ ہیں اور آپ اور ہم ہیں مہمان اور اللہ ہے میزبان. اگر بالفرض ہم کسی کے گھر پر جاتے ہیں, کوئی ہمیں مہمان کے طور پر بلاتا ہے تو وہ جو دسترخوان لگاتا ہے وہ اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت, اپنی قدرت کے مطابق لگاتا ہے. جتنی اس کی استطاعت ہوگی اتنا بڑا دسترخوان لگے گا. لیکن کمال کی بات یہاں پر یہ ہے کہ مہمان یہاں پر ہم جیسے ہیں اور میزبان یہاں پروردگار عالم جیسا ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ دسترخوان لگا رہا ہے, آؤ میں نے تمہیں دعوت دی, اپنے دسترخوان پر بلایا. اور پھر کہا کہ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور سونا کیا ہے؟ عبادت ہے. ٹھیک ہے, یعنی ماہ رمضان میں کچھ نہیں کرنا, سوتے رہو فقط اور فقط. تو پروردگار عالم اس پر بھی جو ہے وہ عبادت کا ثواب لکھے گا. صحیح ہے. کئی لوگوں سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں حضور آپ نے جو ہے وہ ہمارے بات کا جواب نہیں دیا, ہم آپ کو کالیں کر رہے تھے, عبادت کر رہے تھے. ٹھیک ہے, سو رہے تھے ہم. صحیح, تو اس میں جو ہے وہ سونا بھی عبادت اور سانس لینا تو غیر اختیاری ہے. انسان جو ہے وہ مجبوراً سانس لیتا ہے کہ اگر نہیں لے گا تو مر جائے گا. لیکن پھر بھی پروردگار عالم کا کرم دیکھیے کہ اس نے دسترخوان ایسا سجایا کہ اس نے کہا کہ آؤ سانس لیتے جاؤ اور تسبیح کا ثواب لیتے جاؤ. ٹھیک ہے, اور انسان جو ہے وہ کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے یہ جو ہے وہ مختلف تحقیقات نہ جانے کتنے ہزاروں مرتبہ اس کا دل دھڑکتا ہے اور کتنی دفعہ سانس لیتا ہے وہ. تو سانس لینا تسبیح, سونا عبادت ہے. اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہیں, دعائیں مستجاب ہیں. اور پھر کہا کہ اس مہینے میں تم سب کو اللہ سے سچی نیتوں سے سوال کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے, رسول اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ دعائیں مستجاب ہے, جو مانگنا ہے مانگو, لیکن رسول اللہ نے خود 2 دعائیں بیان کی تھی کہ یہ 2 دعائیں تمہیں چاہیے کہ تم سچی نیتوں سے اللہ سے مانگو. کیا دعا تھی وہ؟ ہاں, ایک قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس مہینے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاتے ہیں. ویسے ہی پورا سال قرآن نہیں اٹھاتے. ویسے ہی جو ہے وہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آخری زمانے میں قرآن رسموں کے لیے رہ جائے گا. رسموں سے مراد یعنی فقط اور فقط بہن کی شادی ہے تو سر پر رکھنے کے لیے باہر آ گیا, یا اگر بالفرض خدا نخواستہ کسی کی فوتگی ہو گئی تو گھر میں جو ہے وہ قرآن نکال لیے گئے اور سب میں تقسیم کیے گئے, حضور سورہ یاسین پڑھیے. ٹھیک ہے, تو ویسے ہی قرآن جو ہے وہ مہینوں میں باہر نہیں آتا اور یہ قرآن قیامت کے میدان میں شکوہ کرے گا. اور ماہ رمضان میں بھی اگر کوئی نہ نکالے تو پھر اس سے جو ہے وہ بڑا محروم کون ہوگا کہ ماہ رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھا. لہذا کہا کہ پہلے تو تم یہ مانگو کہ قرآن کی تلاوت کی توفیق دے, اور ایک اور چیز روزہ رکھنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے, آپ کا مولانا صاحب سارے روزے رکھتے ہیں الحمدللہ. صحیح, اچھا انشاءاللہ کبھی بیان ہوگا کہ ایک روزہ چھوڑنے کا بھی جو ہے وہ کیا عذاب ہے. بعض اوقات جو ہے وہ نماز کا تو جیسے بیان ہوتا رہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ بالفرض حقیر جانے تو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نہیں ہوگی, اور اس کے کئی عذاب ہیں آپ کے سامنے بیان بھی کیے. لیکن روزے کو چھوڑنے کا بھی بڑا جو ہے وہ سخت عذاب ہے پروردگار عالم کی طرف سے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا آپ کی خدمت میں کہ اس کا کیا عذاب ہے اگر روزے کو انسان جو ہے وہ چھوڑ دے. تو خیر, کہا کہ 2 چیزیں مانگو اللہ سے, ایک قرآن کی تلاوت اور ایک مانگو روزے رکھنے کی. آپ کہیں مولانا صاحب سارے روزے رکھتے ہیں ہم, تو پھر جو ہے وہ کیوں کہا جا رہا ہے, رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کی توفیق مانگو؟ اس وجہ سے کیونکہ امیر المومنین ہی کا فرمان ہے کہ کئی روزے دار ایسے ہوتے ہیں
جن کو پورے ماہ رمضان میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا, صرف شکم کا روزہ ہے, اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا انہیں اس روزے سے. لہذا کہا کہ اللہ سے کہو کہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق دے. اور پھر آخری جملہ جو ہماری پچھلی بات جہاں پر رکی تھی, اور کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے. صحیح ہے, یعنی یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہر رات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اللہ انسان کو آتش جہنم سے نجات دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اس مہینے میں بھی ایک ایسی رات آتی ہے جو شب قدر کی رات ہے, اس میں تو پروردگار عالم کی مغفرت مسلسل ہو جاتی ہے, اور اس میں بھی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکے تو پھر کہا کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ اس مہینے میں بھی اللہ سے جو ہے وہ مغفرت کو حاصل نہیں کر سکا. اور روایت آخری آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اگر جو انسان شب قدر میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا تو پھر کیا پورے سال بخشا جائے گا؟ پورے سال نہیں بخشا جائے گا, پھر کوئی چانس نہیں ہے. چاہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے جتنا گڑ گڑانا ہے اسے, چاہے 15 شعبان کو مانگے, چاہے دعائے عرفہ کو پڑھتے ہوئے مانگے, چاہے دعائے جوشن کبیر پڑھتا رہے, چاہے دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتا رہے, قرآن کی تلاوت کرتا رہے, کچھ بھی کرتا رہے, شب قدر میں محروم, نو چانس اس کے بعد. ٹھیک ہے, اب معافی نہیں مل سکتی. اگر شب قدر میں محروم ہو گیا پھر 2 ہی چانس ہے معافی مل سکتی ہے. ایک, یا تو دوبارہ اپنی زندگی میں شب قدر کو پالے, دوبارہ اس کی زندگی میں شب قدر آ گئی, یا دوسرا چانس یہ کہ میدان عرفہ میں پہنچ جائے. جب حاجی جو ہے وہ میدان عرفہ میں وہاں پر پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پر جو ہے وہ پروردگار عالم سے معافی مانگے تو وہاں معافی مل سکتی ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ معافی کا کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل. اچھا, اب آئیے یہاں سے جو ہے وہ ہم آگے خطبے کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جَوْعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ. فرمایا جو تم روزہ رکھتے ہو پروردگار عالم نے تم پر پابندی لگائی ہے نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک. کس چیز کی پابندی لگائی ہے؟ کھانے اور پینے کی. کھانا بھی بند ہے, پینا بھی بند ہے, بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی. کہ اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے یاد کرو کب کی بھوک اور پیاس؟ روز قیامت کی بھوک اور پیاس. تمہارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ماہ رمضان میں ایک لمٹ رکھی ہے کہ ٹھیک ہے افطار تک بھوک اور پیاس جو ہے وہ برداشت کرنی ہے, اس کے بعد تو تم کھا سکتے ہو. قیامت میں ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ قیامت میں جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ لے کر آئیں کوزے وغیرہ حضور آپ پیجیے. وہاں پر ایسا کوئی چانس نہیں ہے, وہاں تو 50,000 سال کا دن ہے, وہاں جو ہے وہ آپ کھڑے رہیے. اور ہاں اگر کچھ اعمال ایسے ہوئے تو پھر جو ہے وہاں پر سیراب کر دیا جائے گا. اچھا, جو سچے دل سے پروردگار عالم کے لیے روزہ رکھے تو اس کے لیے یہ ہے کہ روز قیامت اس کو سیراب کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب 50,000 سال کا دن کون بھوک اور پیاس برداشت کرے گا, کون جو ہے وہ پیاس کو برداشت کرے گا جب سورج سوا نیزے پر ہے. سوا نیزے سمجھتے ہیں ایک نیزہ, اگر آپ نے دیکھا ہو موویز وغیرہ میں کہ نیزہ کتنا ہوتا ہے, سوا نیزہ کتنا فاصلہ ہوگا کہ سورج یہاں پر ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا تو لوگوں کے مغز, لوگوں کے ذہن پگھل کر جو ہے وہ ناک کے ذریعے سے باہر آ رہے ہوں گے. وہاں انسان کو تپتی دھوپ میں کھڑا رہنا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, اب اس عالم میں پیاس کا کیا عالم ہوگا؟ تو وہاں پر جو ہے وہ سیراب ہونے کے لیے انسان کیا کرے کہ رسول اللہ نے یا معصوم کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں اگر سچے دل سے روزے رکھ لیے پروردگار عالم کے لیے تو جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دروازے کو کھولا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا, اے محمد کی امت والو, جو بھی سچے دل سے اللہ کے لیے روزے رکھتا تھا اسے خوشخبری ہو, وہ آئے اور اس دروازے سے داخل ہو جائے اور جنت کے چشموں سے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیراب کر لے. ٹھیک ہے, سچے دلوں سے روزہ رکھنا جو ہے وہ لیکن شرط ہے. لیکن کہا کہ اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے جو تمہیں روزے میں بھوک اور پیاس رکھ رہی ہے تو سوچو کہ افطار تک تمہیں جو ہے وہ اتنی پیاس لگ رہی ہے تو قیامت کے دن جو ہے تمہیں کتنی جو ہے وہ پیاس لگی اور کس طریقے سے تم برداشت کرو گے. وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينَكُمْ. فرمایا اس مہینے میں فقراء اور مساکین پر زیادہ سے زیادہ صدقہ دو, جتنا ہو سکے صدقہ دو. آپ جانتے ہیں اور آپ اسی معاشرے کا حصہ ہے, کتنے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں ٹھیک طریقے سے افطار بھی نہیں کر سکتے. صحیح ہے, کتنے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں ٹھیک طریقے سے سحری بھی نہیں کر سکتے. صحیح ہے, یعنی جو ہے وہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقط اور فقط اپنے بچوں کو روزہ کھلواتے ہیں, خود جو ہے وہ سڑک سے جو ہے وہ کہیں سے جو ہے وہ لے کر کھا لیتے ہیں, مانگ کر کھا لیتے ہیں. صحیح ہے, رسول اللہ نے کہا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينَكُمْ. خبردار ایسا نہ ہو کہ تم تو افطار کر رہے ہو, تم تو سحری کر رہے ہو اور تمہارے بچے تو اچھے طریقے سے کھا رہے ہیں, لیکن فقراء اور مساکین ان کے یہاں جو ہے وہ فاقے ہی رہے اور وہ جو ہے وہ محروم رہ جائے ان نعمتوں سے. لہذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ, باقی مہینوں میں بھی صدقہ دینا ہے لیکن اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے فقیروں کو اور مسکینوں کو صدقہ دیتے رہو. صحیح ہے. اچھا, اب صدقے کے حوالے سے جو ہے وہ 2-3 باتیں میں بیان کرتا ہوں, اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. صدقہ دیکھیے, بعض اوقات ہم سنتے ہیں کئی فضائل ایسے ہیں جو ہم نے سنے ہوئے کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے اور جو ہے وہ موت جو ہے وہ آتی ہوئی ٹل جاتی ہے صدقے کی وجہ سے. اسی طریقے سے ایک بات ہے صدقہ عمر کو طولانی کرتا ہے. اسی طریقے سے صدقہ مال کو بڑھا دیتا ہے. آپ کے مولانا صاحب مال تو نکل رہا ہے صدقے کی وجہ سے, ہاتھ سے جا رہا ہے, لیکن جو ہے وہ روایت میں کہ مال بڑھ جاتا ہے, مزید ہو جاتا ہے. ایک روایت پیش کرتا ہوں, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد
محمد. چھٹے امام کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا محمد. وہ مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جان میرے پاس فقط اور فقط 40 دینار رہ گئے, اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. بابا جان میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں فراوانی ہو جائے, میرا رزق بڑھ جائے, میں کیا کروں؟ تو چھٹے امام نے کہا کتنے دینار باقی ہے؟ کہا 40 دینار. مولا نے کہا جاؤ صدقہ کر دو یہ بھی. صحیح ہے. تو وہ کہا کہ بابا جان 40 رہتے ہیں, یہ بھی صدقہ کر دوں, بچے گا کیا میرے ہاتھ میں؟ کہا کہ 2 صدقہ تاکہ پروردگار عالم اس صدقے کے ذریعے سے تمہیں اور عطا کرے. اور اس کے بعد کہا تم نہیں جانتے ہو کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چابی ہوا کرتی ہے, اور رزق کی چابی اللہ نے صدقے کو قرار دیا ہے. جتنا صدقہ دو گے رزق تمہارا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک اور روایت چھٹے امام نے فرمایا ملعون ہے, ملعون ہے, ملعون ہے وہ شخص. صحیح ہے. ملعون کا مطلب لعنتی انسان, لعنتی کا مطلب یعنی وہ انسان جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. فرمایا ملعون ہے, ملعون ہے, ملعون ہے وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور پھر بھی وہ صدقہ ادا نہیں کرتا, ملعون ہے وہ. امام نے کہا لعنتی ہے وہ انسان. ٹھیک ہے. اب امام اگر کسی پر لعنت بھیج دے تو پھر اس کا جو ہے وہ کیا بنے گا کہ امام جو ہے وہ یہ دعا کر رہے ہیں اس کے لیے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. کہ کس کے لیے کہا؟ کہ جس کے پاس مال ہونے کے باوجود وہ صدقہ نہیں دے رہا. اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک دفعہ صدقہ دینا 10 راتوں کی عبادت سے افضل ہے. یعنی ایک انسان 10 رات عبادت ہی کرتا رہے مسلسل اور ایک بندہ فقط صدقہ دے دے, تو معصوم نے فرمایا کہ یہ بندہ افضل ہے جس نے صدقہ دیا. ٹھیک ہے. لہذا رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو فقراء اور مساکین پر خرچ کرو اس مہینے میں. کئی لوگ ہوتے ہیں جو افطار سحری ان نعمات سے محروم ہوتے ہیں. تمہارے پاس اگر استطاعت ہے, تمہارے پاس اگر قدرت ہے, دیکھو تم جو ہے وہ ان تک پہنچاؤ, ان تک جو ہے وہ صدقہ تمہارا پہنچنا چاہیے. اچھا یہاں پر صدقے کی بات آئی تو 2 فقہی مسائل جو ہے وہ آپ کے سامنے ضرور میں بیان کروں گا. پہلا سوال جو عموماً یہاں کے مومنین پوچھتے ہیں کہ کیا اہل کتاب کو, جو بالفرض گھر میں کام کرنے والے افراد ہیں جو اگرچہ کافر ہے لیکن اہل کتاب ہے وہ, صحیح ہے, اس کی وجہ سے وہ پاک ہے, تو کیا ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ آپ بتائیے. دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے صدقہ؟ دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا البتہ دیکھیے درجے ہیں, مراتب ہے. یعنی بالفرض اگر آپ غریب مومن کو دیں تو اس میں ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. صحیح ہے. غریب رشتہ دار ہو, صحیح ہے, اور مومن بھی ہو, اس کو دے تو اور زیادہ ثواب ملے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی طالب علم ہو غریب تو اس کو جو ہے وہ دینے سے اور زیادہ ثواب ملے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ ثواب بڑھتا جاتا ہے اور ثواب کم بھی ہوتا ہے. اگر بالفرض آپ کسی کافر کو دیں گے مستحب صدقہ دے تو سکتے ہیں لیکن آپ کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن انہیں صدقہ دیا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسرا ایک اہم ترین مسئلہ, بعض لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے وہ ایک ڈبہ بنا لیتے ہیں اور روزانہ جو ہے وہ اس میں صدقہ ڈال رہے ہیں. صحیح ہے. اور مہینے کے آخری تاریخ کو صدقہ دے دیا, تو یہ ٹھیک عمل ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کیا بات ہے یار. دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے فتویٰ یہ ہے کہ صدقہ اسی وقت کاؤنٹ ہوگا جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچے گا. اس کے ہاتھ میں پہنچے گا تو صدقہ کاؤنٹیبل ہے, ورنہ یہ صدقہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. آپ چاہے اپنے گھر میں جمع کرتے رہیں, ڈبے میں ڈالتے رہیں, اس ڈبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا اب اگر آپ جمع کر رہے ہیں اور آپ مہینے کے آخر میں 30 تاریخ کو جا کر دے رہے ہیں تو یہ صرف 30 تاریخ کا صدقہ کاؤنٹ ہوا, پورے مہینے کا صدقہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. صحیح ہے. یہ صرف 30 تاریخ کا صدقہ ہے. اس کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ جس فقیر کو آپ نے دینا ہے, بالفرض آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا فرد ہے, صحیح ہے, اس کو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی میں جو ہے وہ بالفرض روزانہ کے 2000 فراد تجھے دیتا ہوں, یہ کم ہے, صحیح ہے, لیکن میں مہینے کے آخر میں تجھے 60,000 فراد دوں گا. تو وہ جو کام کرنے والا ہے وہ بھی خوش ہو جائے گا کہ یار ایک ساتھ بڑی رقم مل جائے گی مجھے بالفرض, صحیح ہے, کہ $30 جو ہے وہ بالفرض مجھے ایکسٹرا مل جائیں گے. صحیح. تو آپ اس سے اجازت لیں کہ میں روز جو صدقہ ڈال رہا ہوں ڈبے میں, یہ تیری اجازت سے جو ہے وہ ڈال رہا ہوں کہ تیرے پیسے میرے پاس جمع ہو رہے ہیں. تو اگر وہ اجازت دے دے تو پھر یہ آپ کا روزانہ صدقہ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا رہے گا. اچھا بعض اب مجھے جو ہے وہ باقیوں کا تو نہیں پتا, کراچی میں کچھ ادارے ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں. بالفرض ایک ادارہ ہے شہید فاؤنڈیشن بالفرض, تو وہ ان کے جو ہے وہ ڈبے بنے ہوئے خاص طور پر, وہ جو ہے وہ گھر گھر جا کے ڈبے دے دیتے ہیں اور مہینے کے آخر میں آپ سے وہ ڈبہ آ کر کلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں جو ہے وہ آپ صدقہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ ادارے ایسے ہیں جنہوں نے خود جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایسے فقراء سے یا مجتہد سے یا ان کے وکیل سے اجازت لی ہوئی ہے. تو اس میں اگر آپ روز پیسے ڈالیں گے تو پھر آپ کا وہ روزانہ کا صدقہ کاؤنٹ ہو جائے گا. صحیح ہے. تو ایسے ادارے ہونے چاہیے جنہوں نے پہلے سے اجازت لی ہوئی ہے, ورنہ اگر آپ کا اپنا پرسنل ڈبہ ہے, آپ نے اپنا جو ہے وہ گلک بنایا ہوا ہے, تو پھر آپ کو جو ہے وہ اجازت دینی پڑے گی فقیر سے کہ وہ اجازت دے, پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ڈالتے رہیں. ورنہ اگر اجازت نہ لی تو پھر صرف 30 تاریخ کا صدقہ کاؤنٹ ہوگا, پورے مہینے کا صدقہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بات واضح ہوگی انشاءاللہ. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند. اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد فرمایا 2 چیزیں فرمائیں. فرمایا روزے کی بھوک اور پیاس سے, قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو, اور پھر فرمایا کہ مساکین اور فقراء پر صدقہ دو. ٹھیک ہے. ان کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ان پر خرچ کیا جائے. اس کے بعد فرمایا کہ بزرگوں کا احترام کرو, چھوٹوں پر رحم کرو, اور فرمایا رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو. صحیح ہے.
صلہ رحم پر ہماری الحمدللہ کافی گفتگو ہو چکی ہے. قطع رحم پر گناہ کبیرہ میں ایک مکمل جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک موضوع پیش کیا گیا تھا. قطع رحم رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا. کن رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا گیا کہ ماں باپ ہیں, دادا دادی ہے, نانا نانی ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, پھپھی ہے, چچا ہے, ان کی اولادیں ہیں, بھائی بہن ہیں, ان سب سے جو ہے وہ صلہ رحمی کرنا واجب ہے. صحیح ہے, واجب ہے. یعنی اگر نہیں کرتے, رابطے میں نہیں ہے, تو پھر جو ہے وہ آپ کو گناہ ملے گا اور حرام کام کے سرزد ہو رہے ہیں. لہذا جو ہے وہ رسول اللہ نے فرمایا اس مہینے میں صلہ رحم کرو, زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کرو, رشتہ داروں سے جو ہے وہ میل ملاپ رکھو اس مہینے میں. اور ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں فقط اور فقط کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر بالفرض کسی شخص کی عمر 3 سال ہو, اور یعنی اس کی زندگی میں فقط 3 سال رہ گئے, اور وہ صلہ رحم کر لے, اپنے رشتہ داروں سے جا کر میل ملاپ کر لے جس سے جو ہے وہ نہیں ملتا تھا, تو پروردگار عالم اس کی عمر کو بڑھا کر 3 سال سے کر دے گا 33 سال, 30 سال کا اضافہ ہو جائے گا. اور اگر اس کی عمر پہلے سے ہی 33 سال ہو اور وہ قطع رحمی کر لے, رشتہ داروں سے تعلق توڑ دے, تو اس کی عمر 3 سال سے اور کم ہو جائے گی. صحیح ہے, یعنی 30 سال جو ہے وہ سیدھا سیدھا کم ہو جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی انسان جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جوانی میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے. ٹھیک ہے, یہ بلا سبب نہیں جا رہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے. ہو سکتا ہے کہ ایک وجہ یہ ہو کہ وہ قطع رحم کرتے ہو, اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر بیٹھے ہو, یہ جو ہے وہ سبب ہو سکتا ہے. لہذا کہا رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو اس مہینوں میں. اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ. اب 2-3 جملے ساتھ پڑھتا ہوں. اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ, اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں ہے, اور اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ کہ جنہیں سننا حرام ہے. ٹھیک ہے, کانوں سے کیا کیا سننا حرام ہے؟ گانا سننا حرام ہے, غیبت سننا یہ بھی حرام ہے. فقط غیبت کرنا حرام نہیں ہے, سننا بھی حرام ہے. ایسا نہیں سامنے والا کر رہا ہے چلو مزے لیتے رہو, وہ تو کر رہا ہے ہم تو سنیں کیا رپورٹ ہے استاد. لہذا جو ہے وہ یہ سننا جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. غیبت سننا یہ بھی حرام ہے. اس کے علاوہ گانا سننا, موسیقی سننا یہ سب بھی حرام ہے. زبان سے گالی, جھوٹ, یہ سارے تہمت لگانا یہ سب بھی حرام ہے. آنکھوں سے نامحرموں کی طرف نگاہ کرنا یہ حرام ہے. کہنے کا مقصد یہ رسول اللہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں ایک جملے میں کہ دیکھو روزہ فقط اور فقط شکم کا نہیں ہوتا, بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہوتا, تمہارے ہر اعضاء و جوارے کا روزہ ہونا چاہیے. روزہ زبان کا بھی ہو, روزہ آنکھ کا بھی ہو, روزہ ہاتھ کا بھی ہو, روزہ قدم کا بھی ہو, روزہ جو ہے وہ تمہارے ہر عضو کا جو ہے وہ روزہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر, فرمایا لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو. آگے علت سنیے گا, لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر مہربانی کی جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے ہمیشہ جو ہے وہ باپ کے سائے میں رہیں گے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے. صحیح ہے, تم یتیموں پر آج رحم کر لو تاکہ کل جب تمہارے بچے یتیم ہو جائے تو ان پر بھی رحم کیا جائے, ان کے سروں پر بھی لوگ شفقت سے ہاتھ رکھیں. اگر تم آج رکھو گے تو کل ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پہلے تو یہ جو ہے وہ محفوظ کر لیجئے, یتیم کسے کہا جاتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے, یتیم جو ہے وہ یہ تو ٹھیک ہے کہ جو بالفرض جو ہے وہ جس کے باپ نہیں ہے, جس کی جو ہے وہ ماں نہیں ہے بالفرض, اس کو بھی جو ہے وہ اصطلاحاً یتیم کہہ دیا جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نابالغ ہونا چاہیے. صحیح ہے, بالفرض میں ہوں, میرے والد محترم نہیں ہے, اور جو ہے وہ میں لیکن جو ہے وہ کیونکہ بلوغت سے آگے بڑھ چکا ہوں تو اب مجھے یتیم نہیں کہا جائے گا شریعت کی نگاہ میں. ٹھیک ہے. لہذا یتیم وہ ہے جو بالغ نہیں ہے, نابالغ ہے, وہ جو ہے وہ شریعت کی نگاہ میں یتیم کہلائے گا. تو اس کے پھر جو ہے وہ سارے فوائد ہے کہ یتیم کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنے سے کیا کیا فوائد ملتے ہیں. جیسے معصوم کی حدیث ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص اپنا ہاتھ یتیم کے سر پر پھیر لے, صحیح ہے, تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ رہے ہیں پروردگار ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ بھی فرمان ہے رسول اللہ کا جو کوئی بھی کسی یتیم کو پال لے, صحیح ہے, وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. رسول اللہ نے 2 انگلی کا اشارہ کر کے بتایا, جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ میں ہیں ویسے جو ہے وہ میرے ساتھ جنت میں وہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس پر جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ خطبہ یہ نقطہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کسی یتیم کو پال لے تو وہ تو ایسے ہوگا, اور جو اسی یتیم کو پال لے یعنی رسول اللہ کو جس نے پالا ہو, ابو طالب, ان کی کیا عظمت ہوگی, انہوں نے جو ہے وہ پالا ہے تو پھر ان کا کیا مقام ہوگا. ٹھیک ہے. لہذا یتیموں کے ساتھ شفقت کرو. اور چونکہ ماہ رمضان ہے تو یتیموں کے لحاظ سے سب سے جو نمایاں ہستی ہے وہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھیں دعا مل کر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام کا لقب ہے ابو الارامہ والایتام, بیواؤں اور یتیموں کا باپ. صحیح ہے, یہ امام کا ایک لقب ہے الگ سے. یتیم بچے جو کوفے میں رہا کرتے تھے, امیر المومنین ان سے کہا کرتے تھے, کیونکہ یتیم بچے ہیں تو دوسرے بچے جو ہے وہ انہیں تنگ کیا کرتے تھے یا انہیں تنزن کہا کرتے تھے, تمہارا تو باپ نہیں ہے. صحیح ہے. تو امیر المومنین انہیں شفقت سے سینے لگا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی تمہیں تانا دے اور کہے کہ تمہارا تو باپ نہیں ہے تو ان سے کہنا کہ ہمارا باپ ہے اور ہمارے بابا کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ ان بچوں سے کہنا جا کر. تو دوسرے جتنے کوفے کے بچے تھے جن کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ ہوتا تھا وہ رشک کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش ہم بھی کہہ سکتے کہ ہمارے باپ کا نام بھی علی ابن ابی طالب ہے. صحیح ہے. آپ دیکھیے امیر المومنین کے کیسے کیسے واقعات ملیں گے کہ
مولا جو ہے وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک بیوہ جو ہے وہ مشک بھر رہی ہے اور جو ہے وہ اس کو اپنے کاندھے پر لاد کر لے جا رہی ہے، اور مولا نے دیکھا کہ اسے اٹھانے میں دشواری ہے۔ مولا گئے اور مولا نے کہا کہ میں مدد کر سکتا ہوں، تو اس نے فوراً جو ہے وہ مولا کے ہاتھ میں وہ مشک دے دی۔ مولا اٹھا کر لے کر چلے اور اس کے بچوں کا حال احوال پوچھنے لگے، کہا تمہارے بچوں کا حال احوال کیسا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ علی کو پوچھے گا۔ صحیح ہے، کیوں؟ کہا کیونکہ اللہ نے علی نے میرے شوہر کو ایک جنگ میں بھیجا تھا اور وہ جنگ میں جو ہے وہ میرا شوہر مارا گیا، اب میرے بچے تو یتیم ہو گئے، اللہ علی سے پوچھے گا۔ تو وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو مولا جو ہے وہ اس کے گھر پر گئے اور مولا نے مشق کو چھوڑا اور مولا اپنے گھر پر گئے، اور مولا نے ایک پوری ٹوکری تیار کی جس میں کھانے پینے کا سامان رکھا، اور مولا اس کے گھر پر گئے، اور مولا جو ہے وہ وہاں پر جب کھانے پینے کا سامان لے کر گئے تو مولا نے اس بیوہ سے سوال پوچھا، کہا کہ تم کیا کر سکتی ہو؟ تم بچوں کو اچھے طریقے سے بہلا سکتی ہو یا روٹی زیادہ اچھے بنا سکتی ہو؟ اس نے کہا میں روٹی جلدی بنا لوں گی، بچوں کو آپ بہلائیے۔ امیر المومنین نے بچوں کو بہلایا۔ عجیب جملے ہیں روایت کے، مولا ان بچوں کو کیسے بہلاتے ہیں، اپنی گود میں بٹھاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، تم علی کو معاف کر دینا کہ علی نے تمہارے جو ہے وہ بابا کو جو ہے وہ جنگ میں بھیجا تھا۔ صحیح ہے، یہ جملہ کہتے ہیں مولا، یہ اخلاقاً جملہ ہے یہ جو مولا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا جو ہے وہ ان سے کہتے ہیں کیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہا ہمارا باپ تو ہمیں جب کھلاتا تھا تو ہمارا باپ جو ہے وہ ہمیں ناکا بن کر جو ہے وہ ایک گھوڑا بن جایا کرتا تھا گویا ہماری زبان میں، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے کاندھوں پر سواری کروایا کرتا تھا، لہذا ہم چاہتے کہ جو ہے وہ آپ ہمارے لیے گھوڑا بن جائے۔ امیر کائنات امیر المؤمنین، آپ ذرا تصور کیجئے اگر بالفرض آپ کا ہی بچہ آپ کو کہے مسجد میں حضور ہمیں جو ہے وہ یہ سواری کرنی ہے، آپ کریں گے ایسا؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی، امیر المومنین ہے، کوفے کی گلیاں ہیں، مولا جو ہے وہاں پر اس کے لیے ناکا بنے، کہا بیٹھو ہمارے کندھے پر، اور مولا جو ہے وہ سوار کروا رہے ہیں، اور ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں اور اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کہہ کر مخاطب کریں، میرے بچوں علی کو جو ہے وہ معاف کر دینا، ٹھیک ہے؟ یہ مولا اخلاقاً جملہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک خاتون داخل ہوئی گھر میں، اور اس نے دیکھا کہ مولا کام کر رہے ہیں گھر میں، تو فوراً کہا کہ یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو اس خاتون نے فوراً معافی مانگی اور کہا کہ آپ کا اتنا اچھا رویہ دیکھا میں نے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی جو ہے وہ بیواؤں اور یتیموں کی جو ہے وہ کفالت کرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ مسیحی فیملی یعنی عیسائی خاندان جو تھا اس کی مولا جو ہے وہ اس طریقے سے یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے وہ آخری لمحہ جب آیا کہ 19 رمضان کو جب مولا کو ضربت لگ چکی، امام حسن علیہ السلام نے طبیب کو بلایا، طبیب نے ایک جملہ کہہ دیا، کہا کہ اب آپ کے بابا بچ نہیں سکتے۔ تو کہا کہ کیا کوئی صورتحال نہیں؟ کہا ایک صورتحال ہے، کہا وہ یہ ہے کہ بچ تو نہیں سکتے لیکن شہادت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ وہ کیا صورتحال ہے؟ کہا اگر انہیں زیادہ سے زیادہ دودھ پلا دیا جائے تو یہ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ جب مولا نے کچھ دیر بعد جب اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ سارے کھڑے ہوئے اور سب کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر آئے اور ہم اپنے بابا کے لیے لے کر آئے کہ یہ انہیں جو ہے وہ پلا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو ہے وہ موویز میں دیکھا بھی ہوگا، شہید کوفہ جو ہے مووی ہے، کہ کس طریقے سے ایک بچی جو ہے وہ جب گھر سے جنازہ نکلتے ہوئے دیکھتی ہے اور اپنے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ چھوڑ دیتی ہے، اور وہ کوفے کے بچے کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ ہم دوبارہ جو ہے وہ یتیم ہو گئے امیر المومنین کے جانے سے، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر برباد میں مہربانی کی جائے اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نماز کا ٹائم کیا ہے؟ 12:23۔ اچھا، میرے خیال سے وقت ہو گیا، 4 منٹ ہی رہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، فقط ایک فقہی مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، پچھلے جو ہے وہ اس میں بیان کیا تھا کہ روزے کا وقت جو ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے۔ آج ایک اور سوال آپ سے، اگر بالفرض انسان غلطی سے روزے کی حالت میں کھا پی لے تو اس کا کیا روزے کا حکم ہے؟ روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا روزہ۔ ایک اور سوال، اگر بالفرض ایک انسان سحری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم ہے 5 بجے، صحیح ہے، 5 بجے روزہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کا، اور وہ جو ہے وہ کھا رہا ہے، بیچارہ لیٹ اٹھا تھا، کھائے جا رہا ہے، اور اس کی اچانک سے گھڑی پر نگاہ پڑی تو 5:15 ہو گئے تھے، روزے کا کیا حکم ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے غلطی سے کھا لے تو روزہ صحیح ہے، فارمولہ ایک رکھے نا یار، پھر صحیح ہے باطل ہے، صحیح ہے؟ صرف سحری کے معاملے میں یہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر سحری پر انسان غافل ہو جائے، چاہے جو ہے وہ بالفرض امی نے جو ہے وہ گھڑی نہیں دیکھی، امی نے جو ہے وہ بعد میں پانی لا کر دیا، امی کو بھی نہیں پتا تھا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، اور جو ہے وہ بعد میں دیکھا تو گھڑی کا جو ہے وہ بالفرض جو ہے وہ ہو چکا تھا، ٹائم آگے ہو چکا تھا، یا مولانا صاحب ہماری گھڑی ٹائم پر نہیں تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، آدھا گھنٹہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی، گھڑی رک گئی تھی، صحیح ہے؟ یہ جو ہے وہ جتنے بھی ہوں، سارے بہانے جتنے بھی ہوں، ہیلے بہانے، ان سے جو ہے وہ روزے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ روزہ اگر سحری پر غافل رہ گیا انسان اور کھاتا رہا تو روزہ باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے غلطی سے بھی کیا ہو، روزہ اس کا تب بھی جو ہے وہ باطل ہے۔ اب جو ہے وہ پورا دن کیا کرے گا؟ ایسی چیزوں سے بچے گا جو روزے کو باطل کرتی ہے، بچے گا بھی، کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا، اور ماہ رمضان کے بعد قضا بھی کرنی پڑے گی اس کو، ٹھیک ہے؟ چلیے صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند،
اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ باواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرت بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه علی خلقک. اللہم اجعل بقیت عمری فی اداء فرض الجمعات والحج والعمرۃ ابتغاء وجہک یا رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیہ وعلیہم. صلوات پڑھیں مل کر. اللہ